شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنی چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جو انسان کی آخری آرام گاہ ہے، اور اگر قبرستان کے بارے میں سوچا جائے تو بہت سے لوگ قبرستان کا نام سنتے رات کے ٹائم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے غلط کام کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ رات کے ٹائم قبرستانوں کے پاس سے بھی نہیں گزرتے۔ بہت سے قبرستان بہت سی باتوں میں مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے میانی صاحب، مکلی قبرستان، چوکنڈی قبرستان، گورا قبرستان۔ یہ سارے ایسے قبرستان ہیں جن کے بارے میں ایسی ایسی کہانیاں اور ایسی ایسی باتیں مشہور ہیں جو انسان کے اندر خوف پیدا کر دیتی ہیں، اور کوئی بھی انسان رات کے ٹائم ان قبرستانوں کا رخ نہیں کر سکتا۔ آج ایسے ہی قبرستان سے ریلیٹڈ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عاصم شیئر کر رہے ہیں۔ عاصم کہتے ہیں، میں وہاڑی کا رہنے والا ہوں۔ اب میری ایج 45 ایئرس ہے، اور جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ تب کی بات ہے جب میری ایج 26 ایئرس تھی۔ اس وقت وہاڑی سے آگے ہم لوگوں کا آبائی گاؤں ہوتا تھا جہاں پر ہم لوگ رہا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا گاؤں جو تھا وہ نہ تو بہت بڑا وسیع گاؤں تھا اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹا گاؤں تھا۔ تقریباً ہم لوگوں کے گاؤں میں 100-150 کے قریب مکانات اور گھر تھے۔ ہم لوگوں کے گاؤں کا جو قبرستان تھا وہ گاؤں کی آخری حدود پر تھا، یعنی گاؤں کے شروعات میں جہاں سے گاؤں شروع ہوتا تھا وہاں پر وہ قبرستان نہیں تھا۔ قبرستان جہاں پر گاؤں ختم ہوتا تھا وہاں پر قبرستان تھا، آبادی سے کافی دور، جس طرف لوگوں کے کھیت کھلیان ہوا کرتے تھے۔ گاؤں کا جو قبرستان تھا اس کے قریب والی جو زمین تھی وہ بنجر رہتی تھی۔ وہ ہم لوگوں کے گاؤں کا ہی ایک آدمی تھا جس نے وہ زمین خریدی ہوئی تھی۔ اس نے ہزاروں بار کوشش کی کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی کاشت کی جا سکے، لیکن جب بھی وہ کوشش کرتا تھا اس کی کاشت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ وہ کبھی اس کو وہاں پر فصل بنتی ہی نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں کو اس نے وہاں پر ٹھیکے پر بھی وہ زمین دی، لیکن ہر بار ناکام ہوتا تھا۔ بالآخر اس نے تنگ آ کر وہ جگہ چھوڑ دی۔ اس جگہ کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں کہ قبرستان کی جو وہ سائڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی ہے۔ قبرستان کی کوئی چار دیواری نہیں تھی۔ قبرستان ایک بہت بڑے احاطے پر مقیم تھا، اور اس گاؤں کے قبرستان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ قبرستان وہاں کی آبادی سے بھی پہلے تھا، یعنی وہ گاؤں آباد ہونے سے پہلے جو گاؤں وہاں پر ہوتے تھے وہاں پر بھی ان مردوں کی بھی وہیں پر تدفین تھی۔ کافی سال پرانا، 50-60 سال پرانا وہ قبرستان تھا، اور اس قبرستان کا بہت سا حصہ سیب زدہ تھا۔ ہم لوگوں کو باقاعدہ شروع سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ رات کے ٹائم اس قبرستان کی طرف نہیں جانا، اس لیے ہم لوگ نہیں جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، عید کے دن تھے، عید الفطر تھی، تو ہم لوگوں کے کزنس بھی آئے ہوئے تھے، ہم لوگوں کے وہاں پر کافی زیادہ اپنے ریلیٹیوز بھی رہتے تھے، تو ہم سارے لڑکے شام کے ٹائم گاؤں کے چوراہے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ایک دم سے ہم لوگوں کا پلان بنا کہ ہم لوگ گاؤں کی نہر کی طرف جاتے ہیں۔ بہت زیادہ پر رونق گاؤں تھا، عید کے دنوں میں ویسے بھی لوگ دیر تک جاگتے ہیں، تو ہم لوگ بھی جاگ رہے تھے۔ ہم سارے لڑکے، کچھ گاؤں کے بھی لڑکے تھے، مل کر تقریباً رات 8-8:30 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ نہر کی طرف چل پڑے۔ اب جو نہر تھی وہ بھی تقریباً اسی سائڈ پر تھی جہاں پر کھیت کھلیان تھے۔ نہر کا آدھے سے زیادہ حصہ جو تھا وہ قبرستان والی سائڈ پر بھی جاتا تھا۔
جب ہم لوگ وہاں پر گئے، ہم لوگوں کی آپس میں شرطیں لگ گئیں. ہم لوگوں نے کہا کہ اتنے ٹائم میں ہم لوگوں نے بھاگ کر نہر کے فلاں حصے سے فلاں حصے تک جانا ہے، اور جو بھی جیتے گا اس کو باقاعدہ انعام دیا جائے گا. ہم سب نے اس میں حصہ لیا. ایک ہم لوگوں کا دوست تھا، وہ صحیح سے چل نہیں سکتا تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر ٹائم کاؤنٹ کرے گا کہ کون کتنی جلدی بھاگتا ہے. اب جس طرف ہم لوگوں نے بھاگ کر جانا تھا، یعنی جہاں سے ہم لوگوں کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، جو اینڈنگ پوائنٹ تھا، وہ وہی سائڈ بنتی تھی جس طرف نہر کا وہ حصہ تھا جو قبرستان کی طرف تھا. ہم لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. سارے لڑکے، 3 لڑکوں کے ہم لوگوں کے گروپ تھے، 4 گروپ تھے، 3 لڑکوں نے بھاگنا تھا. پہلے گروپ میں میں تھا، میرا کزن تھا اور میرا ایک دوست تھا. ہم تینوں نے بھاگنا شروع کر دیا. میں بہت تیز بھاگتا تھا شروع سے ہی. بچپن سے مجھے بھاگنے کی بہت زیادہ عادت تھی، اور میں اکثر گھر سے بھی باہر نکلتا تھا تو میں نے کہیں جانا ہوتا تھا تو میں چل کر نہیں بھاگ کر جایا کرتا تھا. میں نے بھاگنا شروع کر دیا. میں اتنا بھاگا. رات کا ٹائم تھا، بہت زیادہ روشنی بھی نہیں تھی وہاں پر، بس چاند کی ہی جو چاندنی تھی، فل مون نائٹ تھی. تو میں بھاگتا بہت آگے نکل آیا، یہاں تک کہ وہ لوگ پیچھے رہ گئے. وہ مجھے آوازیں بھی دے رہے تھے کہ اتنا آگے نہیں جانا. میں باقاعدہ قبرستان کو دیکھ سکتا تھا. میں نے روشنی میں باقاعدہ قبرستان کو دیکھا. وہاں پر قبرستان کے ایک حصے کی طرف مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر کوئی کھدائی ہو رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا. دور سے بھاگتا میں اتنا آگے آ گیا، میرا سانس پھول گیا. تو میں سانس لینے کے لیے ذرا رکا کیونکہ وہ لوگ کافی پیچھے تھے. تو میری ایک دم سے نظر پڑی تو مجھے قبرستان کے ایک حصے پر ایک شخص دکھائی دیا جو وہاں پر ایسے لگ رہا تھا زمین کھود رہا ہے، جیسے قبر کھودتے ہیں. اتنی رات کو کون شخص ہو سکتا ہے؟ اور ہم لوگوں کے گاؤں میں کوئی فوتگی بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ گاؤں میں جب کوئی فوتگی ہوتی تھی تو پورے گاؤں میں باقاعدہ اعلان ہوتا تھا مسجد میں. مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا کہ یہ کون آدمی ہو سکتا ہے. پہلے میں انتظار کرتا رہا کہ میرے باقی جو میرے ساتھ بھاگ رہے ہیں وہ آ جائیں تو ہم لوگ مل کر دیکھتے ہیں یہ کون آدمی ہے. لیکن ان لوگوں کو میں دیکھتے ہی رہ گیا. وہ شاید پیچھے ہی رک گئے تھے. میں نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں یہ آدمی کون ہے، کہیں کوئی پتہ نہیں یہاں پر کون آ گیا ہوگا جو اس طرح سے کھدائی کر رہے ہیں، یہاں پر کیا چھپانا چاہ رہا ہوگا. ہم لوگوں کے گاؤں کا حصہ تھا وہ، تو اس کو میں ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا. میں نے دور سے 1 سے 2 دفعہ اس کو آواز بھی دی، اور صرف نہر سے وہ نیچے اتر کر مجھے جانا تھا. وہ جو سلوپ سی ہوتی ہے مٹی کی، اس سے نیچے اتر کے میں نے اس کے قریب جانا تھا. میں باقاعدہ بھاگ کر وہاں سے نیچے بھی اترا. سینٹر میں تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا اور بالکل سامنے قبرستان تھا. سیاہ کلر کے اس آدمی کے کپڑے تھے، چاند کی چاندنی میں مجھے صاف نظر آ رہے تھے، اور وہ زمین کو کھودتا جا رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ تم کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اتنی رات کو تم اس جگہ کو کیوں کھود رہے ہو؟ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. مجھے بڑا برا لگا کہ یہ کون ہے، میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہا اور پاگلوں کی طرح بس کھودتا ہی جا رہا ہے زمین کو. میں اس کے جب قریب گیا، میں اس سے پہلے کہ میں اس کو ہاتھ لگاتا، اس نے وہ جس سے قبر کھود رہا تھا اس نے اس کو سائڈ پر رکھا، اور اس کے پاس ایک تھیلا سا تھا. میں پاس کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں. ایسا لگ رہا تھا شاید وہ بہرا ہے، مجھے سن ہی نہیں رہا. اس نے اس تھیلے میں سے ایک کٹا ہوا سر نکالا. وہ سر اتنا ڈراؤنا تھا. بالکل اس کا جلا ہوا چہرہ تھا، بہت بڑے بڑے بال تھے، دانت باہر تھے. اس کو دیکھنے کی دیر تھی میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور میں واپس بھاگا. مجھے یہ بھی بھول گیا کہ میں اسے پوچھوں یہ کون ہے کون نہیں. چیخیں مارتا ہوا میں نہر کے اوپر تو چڑھنا ہی بھول گیا. میں نے ویسے ہی بھاگنا شروع کر دیا. میرے چیخوں پکار سن کے جو نہر پر میرے دوست تھے، کزن تھے، ان سب نے دیکھا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. وہ سارے نہر سے نیچے اترے، مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میرا وہاں پر ٹھہرنا مشکل تھا. میرے سے کھڑے ہی نہیں ہوا جا رہا تھا. بڑی مشکل سے لوگوں نے مجھے آگے سے پیچھے سے گھیر کر جب پکڑا، میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. اب ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے. اس نے کوئی جانور دیکھ لیا یا کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے جو اس پر کسی نے حملہ کر دیا. وہ لوگ پیچھے تک جا کر دیکھ کر آئے، انہیں وہاں پر کچھ نظر نہیں آیا. بڑی مشکل کے ساتھ مجھے اٹھا کر گاؤں میں لے کر آئے. بڑی کوشش کی ان لوگوں نے کہ مجھے ہوش آ جائے. تقریباً 4-5 گھنٹے مجھے ہوش نہیں آیا. میرے دوستوں کا، میرے کزنس کا یہ کہنا تھا کہ میرے چہرے کے اوپر، میرے ہاتھوں کے اوپر نیل کے نشان تھے، بلو مارکس تھے. جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت ڈرا ہوا تھا. میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. میں کوشش کر رہا تھا میں بولنا چاہوں پر میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا. پھر بھی ان لوگوں نے مجھے ہمت دی، سمجھانے کی کوشش کی. میرے پیرنٹس بھی تھے وہاں پر، سب تھے، گاؤں کے باقی لوگ بھی تھے. ایک شور برپا ہو گیا کہ
عاصم بے ہوش ہو گیا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ پھر میرے سے لوگوں نے پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں بھاگتا بھاگتا بہت آگے نکل آیا تھا۔ وہاں پر میں نے کسی کو زمین کھودتے دیکھا تو میں اسے پوچھنے چلا گیا کہ تم زمین کیوں کھود رہے ہو؟ تو اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اچھا خاصا لمبا چوڑا آدمی تھا جو زمین کھود رہا تھا، شاید قبر کھود رہا تھا کیونکہ قبرستان کا حصہ تھا وہ۔ وہاں پر اس نے ایک تھیلے میں سے ایک کٹا ہوا سر نکالا جو بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سر کسی انسان کا لگ ہی نہیں رہا تھا، اتنا بڑا وہ سر تھا جیسے گائے کا سر ہوتا ہے۔ تو بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی کہ میں وہاں سے بھاگ پڑا۔ تو وہاں پر مولوی صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب نے جب یہ ساری بات سنی تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ قبرستان کا وہ حصہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے۔ پورے چاند کی رات تھی، تو شاید جب پورے چاند کی رات ہوتی ہے تو اکثر جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے رات کے اس پہر وہاں پر وہ جنات تھے جنہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا، جس کو میں نے دیکھا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ میری بات کا جواب دے دیتا، ہم کلام ہو جاتا یا میری طرف دیکھ لیتا تو شاید وہ مجھے بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ اس وقت وہ کسی کے حکم کی تکمیل کر رہا تھا، شاید اس کو بھی وہاں پر کسی نے بھیجا ہوا تھا، اس لیے وہ نہ تو سن پا رہا تھا نہ ہی بول پا رہا تھا۔ وہ بس وہی کام کر رہا تھا جس کے لیے اس کو وہاں پر بھیجا گیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا، میری کچھ حالت ٹھیک ہوئی، لیکن وہ جو منظر میں نے دیکھا تھا، ایک دو دن کے بعد میرا بخار بھی ٹھیک ہوا، میری کچھ حالت بھی ٹھیک ہوئی۔ اب میرے دوست کزن سب وہیں پر موجود تھے۔ ہم لوگوں کو باقاعدہ مولوی صاحب نے منع بھی کیا تھا کہ اس جگہ پر نہیں جانا، لیکن اب وہ ہم لوگوں میں ایک کیوریوسٹی تھی کہ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ وہاں پر وہ قبر ہے بھی صحیح یا نہیں۔ یہاں تک کہ مولوی صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ وہاں پر جائیں گے اور جا کر دیکھ کر آئیں گے کہ وہ قبر وہاں پر موجود ہے یا نہیں۔ لیکن 7 دن کے بعد مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی جنات کا عمل ہو تو 11 اور 7 دن کے بعد اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، اب میں بالکل ٹھیک تھا، کافی اسی ٹاپک پر ہی بات ہوتی رہتی تھی جتنے دن میں وہاں پر ہم لوگوں نے جا کر دیکھا نہیں۔ ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ دن کی روشنی میں جا کر دیکھیں گے۔ میرے سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ تمہیں وہ جگہ یاد ہے؟ میں نے یہ کہا کہ مجھے وہ جگہ یاد ہے، ہم لوگ نہر کی طرف سے ہی جائیں گے کیونکہ نہر کی طرف سے میں اس جگہ کو ایزیلی دیکھ سکتا ہوں، پہچان بھی سکتا ہوں کہ میں کہاں سے نیچے اترا تھا۔ اگر ہم لوگ گاؤں کے طرف سے جائیں گے تو میں اس جگہ کو شاید اس طرح سے پہچان نہ سکوں کیونکہ وہ اوپن جگہ تھی، 4 دیواری تو تھی نہیں۔ ہم لوگ نہر کے باقاعدہ اس حصے تک چل کر آئے، یہاں تک کہ وہاں پر میرے پاؤں ابھی تک لگے ہوئے تھے جو میں تیزی سے نیچے اترا تھا۔ وہ جگہ بھی ہم لوگوں نے دیکھی، ادھر سے نیچے اتر کر جب ہم لوگ گئے تو اب وہ جگہ بالکل سامنے تھی۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ وہ جگہ بالکل سامنے میرے حساب سے یہ جگہ ہے۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو وہاں پر ہمیں کوئی بھی قبر نظر نہیں آئی، جبکہ ہم لوگ بالکل وہاں پر موجود تھے۔ لیکن میری کچھ طبیعت خراب ہونے لگ گئی، میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو ان لوگوں نے یہ میرے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ ہمیں وہاں پر کوئی بھی قبر نظر نہیں آئی۔ ہم سب نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم لوگ قبرستان کی طرف سے ہی اب گاؤں میں چلے جائیں گے، دوبارہ نہر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر مجھے برگد کے پیڑ کے نیچے وہی شخص دکھائی دیا۔ آج میں نے روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا، وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور وہ بالکل درخت کے پیچھے کھڑا ہو کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر چیخنا شروع کر دیا کہ وہاں پر کوئی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے بھاگ کر جا کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے وہ نظر آیا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی اور مجھے پھر واپس جب گھر لے کر آئے تو مجھے باقاعدہ دورے پڑنے لگ گئے، میری حالت بہت خراب ہو جاتی تھی۔ ڈراؤنے چہرے والا ایک شخص مجھے بار بار نظر آتا تھا، مختلف جگہ پر نظر آتا تھا۔ اس واقعے کے بعد قبرستان کا وہ حصہ بہت ہی زیادہ آسیب زدہ ہو گیا۔ وہاں سے رات کے ٹائم مختلف آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ ڈراؤنی آوازیں کس کی تھی، کون نکالتا تھا کوئی نہیں جانتا۔ ایک مرد کی آواز آتی تھی جو بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں وہاں پر رویا کرتا تھا۔ اکثر رات کے ٹائم جب آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا تو وہاں سے آوازیں گونجتی تھی۔ اگر کوئی مسافر رات کے ٹائم گاؤں میں آتا تھا اور اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ گاؤں کے قبرستان والے حصے کی طرف سے اگر آتا تھا تو وہ باقاعدہ وہاں پر لوگ ڈر جایا کرتے تھے اور وہ آوازیں سنتے تھے۔ پھر یہ واقعات بہت زیادہ بڑھنے لگ گئے۔ دوپہر کے ٹائم بھی لوگوں کو وہاں سے آوازیں آتی تھیں، جو لوگ وہاں پر اپنے کھیتوں اور زمینوں میں کام کرتے تھے یا کسی کی تدفین ہوتی تھی اور اپنے ورثہ کی قبروں پر اگر کوئی دن کے ٹائم بھی جاتا تھا تو ان کو وہاں سے آوازیں آتی تھیں اور کسی کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ پھر جب اس ٹاپک پر لے کر پورے گاؤں میں
بہت زیادہ اس چیز کو سنجیدہ لیا گیا، تو دوسرے گاؤں سے ایک عامل پیر صاحب کو بلا کر لے کر آئے۔ عامل پیر صاحب جب وہاں پر آئے، انہوں نے پڑھائی کی، وہاں پر سارا دیکھا کر تو ان کو وہ قبر بھی مل گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس قبر میں ایک جن کو سزا دی گئی تھی، جس کا کٹا ہوا سر یہاں پر آ کر اس ایک اور جن نے یہاں پر دفنایا تھا۔ وہ قبر بھی ان کو مل گئی، اس کے چاروں طرف انہوں نے وہ کیل لگائے اور باقاعدہ وہاں پر ایک چھوٹی سی چار دیواری کر دی گئی کہ اس کے قریب بھی کوئی نہ جائے۔ اس کے بعد پھر وہ معاملات کچھ کم ہونے لگ گئے، لیکن اتنا لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ پھر وہ گزرتا گیا، تقریباً 5-6 سال کے بعد ہم لوگوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا اور ہم لوگ شہر میں شفٹ ہو گئے۔ لیکن وہ حالات، وہ واقعات آج بھی جب مجھے کبھی یاد آتے ہیں تو میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عاصم آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی خرم شیئر کر رہے ہیں فیصل آباد سے۔ خرم کہتے ہیں میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک نرسری بنائی تھی، میں نے اور میرے دوست نے مل کر۔ کافی ہم لوگوں نے اس پر پیسے بھی لگائے۔ وہ ایک پرائیویٹ نرسری تھی، گورنمنٹ نرسری نہیں تھی، لیکن اس کے لیے بھی باقاعدہ لائسنس بنوانا پڑتا ہے۔ ہم لوگوں نے وہ بنوایا اور ہم لوگوں نے وہاں پر بہت زیادہ اقسام کے پودے وغیرہ رکھے۔ وہ جو نرسری کی جگہ تھی جہاں پر ہم لوگوں نے نرسری بنائی تھی، وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، اس کی ایک دیوار کی بیک سائڈ بنتی تھی، یعنی کہ ہاسپٹل کی ایک دیوار کا پچھلا حصہ تھا جہاں پر ہم لوگوں نے وہ نرسری بنائی تھی۔ کافی بڑی وہ کھلی جگہ تھی وہاں پر۔ اب جب نرسری ہم لوگوں نے شروع میں بنوائی تو ایک دو ورکر بھی ہم لوگوں نے رکھے، خود بھی ہم لوگ وہاں پر اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ باقاعدہ ہم لوگوں نے وہاں پر ایک ہٹ سٹائل میں جگہ بنائی تھی جہاں پر ہم لوگ بیٹھتے تھے رات کے ٹائم بھی۔ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا تو ہم لوگوں کے ایک دو ورکرز تھے جو وہاں پر سارا دن کام کرتے تھے، پودوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ کوئی لینے آتا تھا تو ان کو دیتے تھے، باقاعدہ پانی وغیرہ سارا جو پودوں کو لگاتے تھے وہ سارا کچھ دیکھتے تھے۔ وہ بار بار یہ شکایت کرتا تھا کہ جب بھی مغرب کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے تو جو بالکل اینڈ والا حصہ ہے نرسری کا، جو بالکل ہاسپٹل کے ساتھ دیوار ہے، وہاں پر پودوں کے ساتھ کوئی شرارت کرتا ہے، پودوں کی جگہ بدلی ہوتی ہے۔ وہ اکثر یہ بات کہتا تھا۔ میں اس کو یہ کہتا تھا کہ تم خود رکھ کر بھول جاتے ہو، ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ 1-2 دن گزرے تو جو میرا وہ ورکر تھا اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، اس کو بخار ہو گیا تو اس نے چھٹی کر لی۔ آج میں وہیں پر تھا، میں نے یہ سوچا کہ میرا گھر قریب ہی تھا تو میں یہیں پر رکتا ہوں، جب مجھے سونا ہوگا تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ ابھی میں وہاں پر بیٹھا تھا تو جو میرا دوست، میرا پارٹنر تھا، وہ بھی پہلے کافی دیر میرے ساتھ بیٹھا رہا، پھر وہ گھر چلا گیا۔ اب میں اور ایک اور ورکر وہاں پر تھے۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ میں ایک راؤنڈ لگا کر آتا ہوں ذرا نرسری کی طرف۔ تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم ہوگا، بالکل سنسان وہ جگہ تھی۔ میں نرسری کی بیک سائڈ پر جیسے اس طرف جانے لگا جہاں سے وہ ورکر اکثر شکایت کیا کرتا تھا، تو جب میں وہاں پر پہنچا اس طرف بہت زیادہ چمیلی کے پھول اور گلاب کے پھول، باقاعدہ ایک حصہ ہم لوگوں نے کیٹاگرائز کیا ہوا تھا، جس طرف گلاب کے پھول اور چمیلی کے پھول اور باقی پھر آگے سارے پودے ہم لوگوں نے وہ بنائے ہوئے تھے۔ الگ الگ طرح سے ہم لوگوں نے ان کو رکھا ہوا تھا کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑے تو ہم لوگوں کو ڈھونڈنے نہ پڑے، ہم لوگ وہیں سے اٹھا کر دے دیں، جیسے باقی نرسریوں پر بھی ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے جو چمیلی کے پھول ہیں وہاں پر کوئی کھڑا ہے، مجھے باقاعدہ وہاں پر ایک وجود نظر آیا، جبکہ ہم لوگوں نے جو 4 دیواری تھی نرسری کی، وہاں پر ہم لوگوں نے باقاعدہ وہ گرلز لگائی ہوئی تھیں کہ کوئی اس طرف سے اندر نہ آ سکے۔ وہ گرلز بھی کافی اونچی تھیں، وہاں سے کوئی پھلانگ کر تو آ نہیں سکتا تھا، اور جو اندر آنے جانے کا راستہ تھا وہ وہیں پر تھا جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو میں نے یہ پوچھا کہ کون کھڑا ہے وہاں پر، باقاعدہ وہاں پر کوئی کھڑا تھا۔ اب اینڈ تک تو لائٹس بھی تھیں اینڈ تک، لیکن رات کے ٹائم ہم لوگ جب یوز نہیں کرتے تھے تو وہ لائٹس آف کر دیتے تھے۔ اب میں باقاعدہ پیچھے جاتا کہ وہ جا کر لائٹس آن کروں، میں اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور میں نے کہا میں دیکھتا ہوں یہاں پر کون کھڑا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے وہاں پر ایک عورت دکھائی دی۔ وہ عورت بالکل چمیلی کے پودوں کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا قد کافی زیادہ دراز تھا، کالے رنگ کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اور اس کا چہرہ جو تھا وہ دیوار کی طرف تھا۔ مجھے صرف اس کے بال نظر آ رہے تھے، بال اس کے گولڈن سے کلر کے تھے اور بہت لمبے بال تھے۔ میں نے اسے یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس طرح سے آوازیں نکال رہی تھی کہ جیسے کچھ عجیب و غریب
شاید کچھ بول رہی تھی یا گنگنا رہی تھی، لیکن بہت مدھم آواز تھی۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جیسے میں اس کے قریب جانے لگا، وہ عورت میرے دیکھتے دیکھتے 2 قدم آگے بڑھی اور غائب ہو گئی۔ جب وہ غائب ہوئی تو اس وقت میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایسا ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس حد تک شوق میں چلا گیا تھا، نہ میرے سے بولا جا رہا تھا، نہ میں وہاں سے ہل جل پا رہا تھا، میں وہیں پر سٹاپ ہوا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد جب مجھے تھوڑی سی ہمت آئی میرے اندر، تو میں فوراً پیچھے بھاگا اور میں نے جا کر اپنے تو جو دوسرا ورکر تھا اس کو یہ بات بتائی کہ میں نے بھی وہاں پر ایک عورت دیکھی اور وہ میرے سامنے غائب ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے پارٹنر کو بھی کال کی، وہ بھی آ گیا۔ باقاعدہ ہم لوگوں نے اس جگہ کو جا کر دیکھا، لیکن میرے سر میں بہت شدید درد تھا، میری آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ہو گئی تھیں۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی، مجھے ہاسپٹل لے کر گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ مجھے بہت زیادہ فیور ہے، مجھے میڈیسن بھی دی گئی۔ میں گھر چلا گیا۔ صبح جب میرا پارٹنر اور وہ ورکر پاس آئے، اس وقت ہم لوگوں نے نرسری بند کر دی، میرے پاس آئے تو پھر دیکھا، پھر ویسے ہی بخار تھا، تو میرے پارٹنر نے یہ کہا کہ یہ ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے، تم نے اگر اس چیز کو غائب ہوتے دیکھا ہے تو ضرور یہ کوئی اور مخلوق ہے، غیر مرئی مخلوق ہے، تو ہمیں کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ پھر وہاں پر ایک بزرگ تھے، دم وغیرہ کرتے تھے، عامل بھی تھے۔ اکثر ہم لوگ ان سے جب ہم لوگوں نے کام شروع کیا تھا تو ان سے دعا بھی کروائی تھی، ان کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی، انہوں نے مجھے دم کیا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو چنبیلی اور گلاب کے پھول ہوتے ہیں ان پر جنات عاشق ہوتے ہیں، خاص طور پر چنبیلی پر چڑیل عاشق ہوتی ہے۔ تو وہاں پر وہ عورت کے روپ میں مجھے وہی نظر آئی تھی، تو جو فوراً سے غائب ہو گئی۔ انہوں نے سختی سے منع کیا کہ اس حصے سے ان پھولوں کو اٹھا دیا جائے، کیونکہ وہ ہاسپٹل کے ساتھ والی دیوار تھی۔ ہاسپٹل کا وہ حصہ ویران اور سنسان تھا، وہاں سے اکثر رات کے ٹائم چیخوں کی آوازیں بھی آتی تھی، اسی وجہ سے ہم لوگوں کا وہ ورکر بھی بیمار ہوا تھا، کیونکہ وہ رات کے وقت وہاں پر اکثر جا کر پہرا بھی دیا کرتا تھا اور اس کو وہاں پر محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، چنبیلی کے پھول اور جو گلاب کے پھول تھے وہ ہم لوگوں نے ایک سائڈ پر کر دیے، اس دیوار سے ہٹا دیے۔ جب اس دیوار سے ہٹائے تو وہ جو اس حد تک ایک ہیپننگ تھی وہ کم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر کسی کے ہونے کا احساس اکثر ہم لوگوں کو محسوس ہوتا تھا۔ اکثر شام کے وقت جب وہاں پر جاتے تھے تو سر بھاری ہو جاتا تھا، سر میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ تقریباً 2 سال ہم لوگوں نے وہ بزنس کیا، جیسے کیسے کر کے کیا۔ وہ ورکر جو ڈر گیا تھا اس نے وہاں پر باقاعدہ 1-2 بچے دیکھے تھے، اس کے بعد اس نے وہ کام چھوڑ دیا۔ شاید وہ جگہ ہی سیف زدہ تھی، ہاسپٹل کے ساتھ والی دیوار تھی وہ، اور بعد میں ہم لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ ہاسپٹل کا وہ جو حصہ تھا وہ بہت زیادہ سیف زدہ تھا۔ وہاں پر کچھ پرانے وارڈز تھے جہاں پر اکثر لوگوں کو عورتیں اور بچے دکھائی دیتے تھے جو غائب ہو جاتے تھے، انہی کے اثرات وہاں پر آ گئے، کیونکہ وہ ساتھ ہی دیوار تھی اس کی۔ 2 سال کے بعد ہم لوگوں نے وہ بزنس ختم کر دیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ نرسری والا کوئی کام نہیں کیا، ایک اور ہم لوگوں نے بزنس سٹارٹ کیا، تب ہمارے ساتھ ایسے ویسے کوئی معاملات نہیں ہوئے۔ اکثر جو لوگ ہم لوگوں کے پاس کسٹمر آتے تھے وہ چل پھر کر، اگر شام کے ٹائم وہاں سے کوئی گزرتا تھا تو ہم لوگوں نے ایک اور سیٹ اپ کیا ہوا تھا، یہ جو بکے، گلدستے، اس طرح کی چیزیں بھی ہم لوگ بنوا کے رکھتے تھے، وہ بھی لوگ لینے آتے تھے۔ تو اگر پودوں کو وزٹ کرنے کے لیے اندر تک جاتے تھے تو بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے تھے کہ وہاں سے بچوں کے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آتی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے پیچھے سے کوئی گزر کر گیا ہے۔ تو پھر ہم لوگوں نے وہ ختم کر دیا بزنس، اور اس چیز کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ قریب سے محسوس بھی کیا اور بلکہ میں نے دیکھا بھی ہے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ خرم آپ کا، جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwar57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر آج نئے ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ آئے گی، بہت ہارر ناول ہے۔ فرسٹ ایپیسوڈ جب آپ لوگ وزٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو ناول کا نیم بھی پتہ چل جائے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، جائیں اور ابھی سبسکرائب کریں، اس پر آج بہت ہارر ناول آن ایئر ہونے والا ہے۔ نوشین وائس آفیشیل پر شارٹس بیٹا اور ولاگ انشاءاللہ جلدی پوسٹ کروں گی۔ اردو کہانیاں میری کزن کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میرے والدین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔